نور بی بی آپ آ گئیں؟ فاطمہ بھی نور کو ہال میں دیکھ کر فوراً سے کچن سے باہر آ گئی۔ ہاں فاطمہ بھی آ گئی ہوں تو نظر آ رہی ہوں نا؟ جی بی بی۔ میں کھانا لگا دوں؟ فاطمہ بی نے ایک اور سوال انتہائی شفقت سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں کھا کے آئی ہوں، جواب رسماً تلخ لہجے میں آیا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد نور بولی، امی کہاں ہیں؟ چھوٹی مالکن کمرے میں ہیں، اگر آپ کہتی ہیں تو میں بلا دیتی ہوں۔ ارے نہیں بھائی، اس کے لہجے میں اکتاہٹ تھی، میں خود مل لوں گی صبح۔ بابا تو چلے گئے ہیں نا؟ جی بیٹی، وہ آج صبح ہی چلے گئے تھے۔ اچھا فاطمہ بھی میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ نور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو فاطمہ بھی نے پیچھے سے آواز لگائی، آپ پریشان ہیں کیا؟ فاطمہ بھی نے اسے بلایا تو وہ ذرا دیر کو ٹھہر گئی، مگر اس نے اپنا چہرہ فاطمہ بھی کی طرف نہیں کیا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ؟ نور نے جوابی سوال کیا۔ میں نے آپ کو پالا ہے بیٹی، آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ کی پریشانی کا اندازہ لگا لیتی ہوں۔ میں کوئی پریشان نہیں ہوں، بس تھک گئی ہوں، آپ ذرا کم اندازے لگایا کریں، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ نور کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس روشن گھر میں بس ایک جگہ تاریک تھی اور وہ نور کا کمرہ تھا۔ یہ اس حویلی کا سب سے بڑا کمرہ تھا۔ اس کے 2 دروازے تھے، ایک بڑے ہال میں کھلتا تھا اور دوسرا پیچھے والے دالان میں۔ یہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلے میں ایک بڑا سا بیڈ روم تھا اور دوسرے حصے میں پینٹ روم بنایا گیا تھا، جس میں نور اکثر بیٹھ کر پینٹنگ کیا کرتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی شال صوفے پر پھینک دی اور وہ بستر پر لیٹ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے اور اس کی بے مقصد زندگی کو کسی نہ کسی مقصد کی ضرورت ہے۔ اس نے کالج کی پڑھائی مکمل کر لی تھی، مگر وہ زندگی میں آگے کیا کرنا چاہتی ہے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اتنی بے معنی اور بیکار زندگی کو کوئی بھی اکتا جائے۔ اس کے لہجے کی تلخی کی شاید یہی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ وہ اپنی زندگی کا مقصود ہی نہیں جانتی تھی۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کے فیصلے کون لینے والا ہے اور کیسے فیصلے لیے جائیں گے۔ نورالعین چھت کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ یہ اسی کا فون تھا، وہ اسی وقت کال کیا کرتا تھا۔ نور نے فوراً کال پک کی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ نور بڑے نرم لہجے میں بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ بات کرنے والے شخص کا لہجہ انتہائی نرم تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا کر رہی ہو؟ کہاں تھی؟ کچھ نہیں کر رہی، گھر پر ہوں۔ میں کب سے فون ملا رہا تھا، اگر گھر پر ہی تھی تو کال کیوں نہیں اٹھائی؟ میں ابھی گھر واپس آئی ہوں، کالج میں فیئر ویل تھا، وہاں گئی تھی، جلدی سے نکلی تھی تو فون اٹھانا بھول گئی تھی۔ اوہ آئی سی، کیسا رہا فیئر ویل؟ صحیح تھا، ناٹ ویری گڈ، ناٹ ویری بیڈ۔ اوکے، آئی ہیو اے گڈ نیوز فار یو۔ فون کی دوسری جانب سے ایک بہت پرجوش آواز آئی تھی۔ جی بولیں۔ میں کل ملک واپس آ رہا ہوں، کچھ دنوں کے لیے۔ واقعی؟ یہ تو کافی اچھی خبر ہے۔
نور دن میں پہلی بار مسکرائی تھی۔ ہاں یہ اچھی خبر ہے، مگر تم یہ اچھی خبر کسی کو نہیں سناؤ گی، دوسری طرف والے شخص نے تاکید کی۔ جی ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ویری گڈ۔ تمہارے ملک میں تو اس وقت رات ہو رہی ہوگی۔ تم سو جاؤ، میں بھی اپنی پیکنگ وغیرہ ختم کر لیتا ہوں، کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اس نے کال کاٹ دی۔ اوکے انشاءاللہ۔ نور نے یہ بات کہہ کر فون رکھ دیا۔ فون رکھنے کے بعد اس کی اسکرین پر ایک میسج چمکا۔ ویسے تو میں خود بھی آ سکتا ہوں، مگر تم مجھے لینے آؤ گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ میری فلائٹ 7:30 پر لینڈ ہو جائے گی۔ نور نے جوابی میسج لکھا۔ جی ٹھیک ہے، میں ضرور لینے آ جاؤں گی آپ کو۔ ایک اور میسج چمکا تھا۔ گریٹ، یو آر مائی بیسٹ فرینڈ۔ نور نے فون سائڈ پر رکھنے کے بعد تھوڑی دیر پھر سے چھت کو تکا اور پھر کمبل منہ پہ ڈال کر سو گئی۔ فاطمہ بھی نور گھر واپس آ گئی تھی؟ جمل نے ناشتے کی میز پر بیٹھی کہا۔ جی بی بی آ گئی تھی اور آتے ہی کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ فاطمہ بی نے تفصیل بیان کی۔ یہ لڑکی بہت ہی لاپرواہ ہوتی جا رہی ہے۔ اسے اٹھائیں، اب تک سو رہی ہے۔ مجھے وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی، میں تو کہتی ہوں اسے سونے دیں۔ 10 بج رہے ہیں فاطمہ بی، میرے گھر کے یہ اصول نہیں ہیں، آپ جائیں اور اسے اٹھائیں، اتر جائے گی ساری تھکن۔ نمل کا لہجہ بالکل روایتی ماؤں جیسا تھا۔ جی نمل بی بی۔ فاطمہ بی نور کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہوئی۔ نور بستر پر موجود نہیں تھی۔ فاطمہ کو لگا کہ شاید واش روم میں ہوگی۔ فاطمہ بی بستر کی چادر ٹھیک کرنے لگ گئی اور نور کو آواز لگائی۔ نور بیٹا جلدی سے باہر آ جاؤ، آپ کی امی ناشتے کی میز پر انتظار کر رہی ہے۔ مگر کمرے میں بالکل ویسی ہی خاموشی تھی۔ فاطمہ بی نے سارا کمرہ دیکھا، پھر پینٹ روم کی طرف گئی، لیکن نور کہیں پر نہیں تھی۔ اچانک فاطمہ بی کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے ایک نوٹ پر پڑی۔ وہ اس نوٹ پر لکھ گئی تھی کہ میں کسی کام سے باہر جا رہی ہوں، جلدی ہی واپس آ جاؤں گی۔ فاطمہ بی نے یہ نوٹ اٹھایا اور نمل کے پاس لے کر چلی گئی۔ بی بی یہ نوٹ رکھ گئی ہیں۔ نمل یہ نوٹ پڑھ رہی تھی اور شدید غصے میں تھی۔ حد ہو گئی ہے، یہ لڑکی بہت ہی سرزور ہو گئی ہے، بہت ہی خود مختار ہو گئی ہے، مجھے اسے اجازت لینا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ آنے دو اس کے بابا کو، اس کی شکایت لگاؤں گی۔ خیر چھوڑیں فاطمہ بی، آپ ذرا میرے ساتھ آئیں، میرے کمرے کی الماری تو ٹھیک کر دیں۔ لڑکیاں اتنی خود مختار ٹھیک نہیں ہوتیں۔ نمل اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی اور فاطمہ بی سے مخاطب تھی۔ فاطمہ سر جھکائے نمل کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔